السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شعیب بھائی، فرمان بھائی. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی پلیز اسٹارٹ کریں، بسم اللہ کریں. ہم نے چیٹ میں میسج کیا تھا، شاید کوئی دیکھ نہیں پایا ٹیم سے، تو معذرت چاہتے ہیں، ہم تھوڑا سا باہر ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اسٹارٹ کریں پلیز. اچھا تو ریکارڈنگ شروع ہو گئی؟ جی جی ہاں الحمدللہ لائیو ہو رہا ہے. اوکے سو لیٹس اسٹارٹ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ایوری بڑی. آج ہماری سیرہ کی 6 کلاس ہے، جس میں ہم انشاءاللہ ماڈیول 2 کو ختم کریں گے. اس لیے آج کی کلاس بھی تھوڑی سی جو ہے مختصر رکھیں گے، تاکہ کوشچن اینڈ آنسر کے لیے زیادہ وقت مل سکے پورے ماڈیول کو سمجھنے کے لیے. اور پھر ایک چھوٹا سا ریکیپ کر لیں گے، تاکہ آپ سب لوگوں کو آئیڈیا آ جائے کہ سارے ماڈیول میں جو ہے ہم نے پڑھا کیا تھا. تو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں. جیسے کہ ہم یہ ماڈیول اب ختم کر رہے ہیں، جو پروفیٹ علیہ السلام کی لائف، مطلب نبوت سے پہلے کی لائف 40 سال جو تھے، وہ ہم ختم کر رہے ہیں ابھی. تو اس میں سے جو ہے ہم نے بہت سارے لیسن سیکھے. جب ہم انٹر کریں گے دا نیکسٹ فیس میں، جہاں پر وہی کا سلسلہ شروع ہونا ہے، تو ایک مقصد تھا جس وجہ سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. وہی ان کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، وہی ہوئی تھی. وہ پرپس کیا تھا؟ پرپس کیا تھا تو ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ان ڈیٹیل جانیں گے. لیکن وہ پرپس کیسے تھا؟ وہ مطلب لوکل تھا یا گلوبل تھا، یہ جاننا ہے ہمیں پہلے. دیکھیں، تمام تر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی قوم کے اوپر، کسی نہ کسی ایک جغرافی، ایک باؤنڈری جو کنفائنڈ ہے، وہاں پر بھیجا تھا. بس انہی میں ان کو دعوت کرنی تھی، وہیں پر ان کا جو تھا مشن جو تھا ایک کنفائنڈ تھا. لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، جو ان کو ایک پرپس دے کر بھیجا گیا تھا، وہ گلوبل ہے. تمام تر انسانیت کے لیے، تمام پوری دنیا کے لیے جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، کیونکہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا. اسی لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام نبیوں کی جو ہے خصوصیت ایک دم بھر کر تھی. رحم جو تھا پروفیٹ علیہ السلام کا اعلیٰ درجے کا، کریج اعلیٰ درجے کا، ہر ایک کیریکٹر جو بھی ایلیمنٹ ہے، سب کو اگر آپ دیکھیں گے تو سب کچھ جو ہے اعلیٰ درجے کا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. تو اسی لیے جو میں نے آپ کو ریسنٹلی ایک اسائنمنٹ دیا تھا، پرابلمس آف یوتھ، ماشاء اللہ بہت اچھے اس کے ہمیں ریسپانس آیا اور لوگوں نے محنت کی. لگتا ہے یہ ایسا ایک ٹاپک ہے جو آپ سب لوگوں کی ایک سائیکولوجی کو ٹریگر کرتا ہے. واقعی میں ہم سب لوگوں کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ ان پٹ دینا چاہیے. اور ظاہر ہے سب نے دیا بھی اپنا اپنا ان پٹ، لیکن سب لوگوں کے پوائنٹس بہت کامن تھے. کچھ لوگوں کے تھے، کچھ الگ بھی تھے. لیکن اگر دیکھا جائے، یوتھ جو ہے ایک معاشرے کی بیک بون ہوتی ہے. ان کے علاوہ معاشرہ جو ہے ایک دم سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتا. تو ان کے اندر جب پرابلم آ جاتی ہے تو ظاہر ہے انسان جھکنا شروع ہو جاتا ہے، ویسے ہی معاشرہ جھکنے شروع ہو جاتا ہے. تو بڑی پرابلم کیا ہے یوتھ کے اندر؟ یہ کہ ان کا پرپس ڈیفائنڈ نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کیا مقصد ہے ان کا، کس لیے وہ یہاں پر آئے ہیں. کوئی نہ کوئی تو پرپس ہوتا ہے سبھی کا، جس کی طرف وہ ڈرائیو کیے جاتے ہیں دن بدن. وہ کنفائنڈ ہوتا ہے، لوکل ہوتا ہے، اور پھر بس ایک دم انڈیویجولزم اور سیلفشنس سے بھرا ہوتا ہے. کسی نہ کسی کا پرپس، کچھ لوگوں کا امیر بننا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا بہت طاقتور انسان،
पावर वाला इंसान बनना होता है, ऐसे कुछ जो भी इंडिविजुअलिज्म और सेल्फिशनेस से भरा हो, इस तरीके का पर्पस होता है। लेकिन प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को जो मकसद दिया था वो 180 डिग्री रिवर्स है इंडिविजुअलिज्म और सेल्फिशनेस का। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई, तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा खतीजा से कि अब जो है आराम का टाइम खत्म, नाउ द रियल वर्क स्टार्ट्स, कि अब आराम नहीं कर सकते आप, दुनिया की आशाइश जो है नहीं कुछ भी उठा सकते, क्योंकि आपको जो है अब मिशन मिल गया है, पर्पस सेट हो गया है, उसके लिए आपको जीना है, उसके अलावा कोई और मकसद नहीं है आपका जीने का। तो अगर युद्ध अपनी लाइफ में पर्पस सेट कर ले, जैसे कि किसी एक स्टूडेंट ने भी लिखा है कि सेट अ पर्पस विच इज लार्जर देन योर लाइफ, जो कि हक है। अमेरिकन फिलोसोफर हैं एक विल डूरेंट, उन्होंने भी लिखा है ये अपनी एक कोट में कि एक लाइफ का पर्पस जो है अपनी लाइफ से बड़ा होना चाहिए, जिसके लिए तुम अपनी जान तलक कुर्बान कर दो लेकिन फिर भी वो पर्पस पूरा ना होता हो। ये हमें होते हुए दिखा है कि प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की लाइफ के अंदर उनका जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, वो जो है पूरा होना था उनके उम्मती के जरिए। लेकिन जो स्टार्ट किया था वो उनका काम था, वो कैसे करना है उनका काम था। मैकेनिज्म जो है प्रॉफिट अलैहिस्सलाम का काम था कि वो लोगों को बताए इसका मैकेनिज्म क्या है। तो ऐसे ही युद्ध को जो है अगर वो युद्ध अपना पर्पस ग्लोबल सेट कर लेता है, तो ऑटोमेटिक जो चीज़ें उसको चाहिए वो पर्पस अचीव करने के लिए, तो वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो सब लोगों ने लिखा है कि लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ करेज। पहली बात तो करेज चाहिए क्यों, करेज क्या है, ये जानना है पहले हमें। तो आपने बहुत सारी करेज की क्लासेस ली हैं। तो लैक ऑफ करेज ये जो है एक अ, सब सब प्रॉब्लम में आता है, ये रूट प्रॉब्लम में नहीं आता। रूट प्रॉब्लम जो है वो पर्पस है। जब पर्पस सेट हो जाता है तब आपके अंदर जो कैरेक्टर एलिमेंट्स चाहिए उस पर्पस को अचीव करने के लिए, वो ऑटोमेटिक जो है पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मकसद मिला कि अब तुम्हारा मिशन ये है, तो उनको पता चल गया था कि इससे ये मिशन जो है आप बुजदिली से नहीं हासिल कर सकते, बुजदिली से इस रास्ते के ऊपर नहीं चल सकते। इसके लिए एपिटोम ऑफ करेज चाहिए, जिसके थ्रू आप इस पर्पस के ऊपर काम कर सकते हो, इस रास्ते पर चल सकते हो। तो ऐसे ही है, आपको भी ये जानना है कि आप मुसलमान हो इसलिए आपको करेज चाहिए, आपका एक पर्पस है इसलिए आपको करेज चाहिए। जब पर्पस सेट हो जाता है तब आपके अंदर जो है ऑटोमेटिकली वो सारे कैरेक्टर एलिमेंट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं, इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। इससे बहुत सारे नुकसानात से आप लाइफ के अंदर बच जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे यूथ के अंदर वो भी एक है कि होपलेसनेस, नाउमीदी। होपलेसनेस का असल शैतान का, अगर आप अरबी लफ्ज में अगर उसका भी अगर आप रूट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा शैतान द वर्ड इटसेल्फ मींस होपलेसनेस, कि उसको उम्मीद नहीं थी, कि उसके पास कोई मकसद नहीं था। होपलेसनेस का एक सिंपल डेफिनेशन है कि वैंडरिंग विदाउट एनी पर्पस, बस मुझे डर पता फिरते है किस रहना बात का इधर है? उधर बिना मैं कोई बताता हूँ मुझे मकसद किस के। बात का डर है। ये थी मेन आखिरत में बड़े हमने बड़ी जब प्रॉब्लम खड़े होना इसी तरह खड़े मुझे होना, आप आपके सामने सामने देखना और आप हाईलाइट अलग करनी अलग थी खड़े युद्ध होंगे। की, और ये जिस रिलेटेड भी था जगह पे हमारे इस आपने जो टॉपिक से आज, करतूत किए ना तो वहीं पे मैंने अल्लाह आपको उठाएंगे बता आपको, दिया। ताकि एम्बेरस हो तो लेट्स सके। स्टार्ट एंड डू अ वहां पे नंगा किया जाएगा स्मॉल तुम्हें, ये रिकैप। करता था अकेले में, किसी के तो गुनाह पहले सुना दिए हमने शुरू फरिश्ते ने किया कान में था आके, फिर मक्का क्या अजाब सिटी होना से। है। द मक्का रियल सिटी के अंदर एम्बेरसमेंट इज हमने कि जाना आप और कि मैं वहां 12 पे इकट्ठे कबीले होंगे थे। कुरैश और का वहां एक पे बड़ा हम कबीला भाग था रहे जिसके होंगे, अंदर खुदा की कसम भाग 12 रहे होंगे। कबीले किधर? थे, कि कौसर और किधर भी है? दीगर अतराफ उसके कुछ कबीले थे। किधर है कौसर? जाके पानी पीऊं अपने नबी और अलैहिस्सलाम के हाथ से। फिर हमने कुरैश की जो है हिस्ट्री पढ़ी, प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की लीनेज पढ़ी। और मक्का के अंदर जो थे दो कबीले थे, बनु कुजा और बनु जुरहम, जिनकी जंगें चल रही थी। उसके बाद बनु खुजा ने बनु जुरहम को हरा कर जो है इसमें ओवर पावर कर गए। उसके बाद उसी की डिसेंडेंसी से कुरैश का जो कबीला है शुरू हुआ। तो हमने जाना, पिछली क्लास में हमने बहुत ही तफसील से जाना कि फिहर ने क्या किया था, और फिर कुसै ने क्या किया, और फिर हाशिम ने, अब्दुल मुत्तलिब ने। फिर हमने कबीलों के बारे में जाना मुख्तसर से कि क्या उन उन कबीलों में से कौन एक नोटेबल सहाबी है और उसका फाउंडर कौन है। इन सारे चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया।
پھر ہم نے ایک رائیولری کے بارے میں پڑھا تھا جو ایک ہے حلف الاحلاف اور حلف المطیبین، جس کے اندر جو ہے انہوں نے بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا تھا کہ مکے کے اندر جو ہے ایک رائیولری شروع ہو گئی تھی، دو قبیلے آپس میں بڑھ گئے تھے اور دو لوگ جو ہے لڑ رہے تھے، دونوں قبیلے، کہ کس کو کون سی والی ذمہ داری ملے گی مکے کی۔ تو بیٹھ کر ایک معاہدہ ہوا، تو جتنے بھی قبیلہ حلف الاحلاف کے اندر آتے ہیں تو ان کے پاس جو مکے کی چابیاں، مطلب کعبے کی چابیاں وغیرہ جو اس کے چیزیں ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر حلف المطیبین جو ہیں یہ ان کے پاس جو ٹیکس اور جو جتنے بھی سٹی کے معاملات ہیں وہ یہ چلاتے تھے۔ یہ ہم نے سیکھا رائیولری کے اندر۔ نیکسٹ کمنگ ٹو پروفیٹس لینیج، پروفیٹس لینیج کے اندر ہم نے بہت ہی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، پچھلی کلاس میں بھی، اس سے پہلے کی کلاس میں بھی 2 بار میں کور کر چکا ہوں اس ٹاپک کو۔ تو ان شارٹ یہی تھا کہ پروفیٹ علیہ السلام جو ہے ایک نوبل لینیج سے تھے، ہر نبی نوبل لینیج سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر کبھی یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ بڑا رتبہ چاہتا ہے اس لیے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کو دا بیسٹ آف دی بیسٹ لینیج کے اندر پیدا کیا۔ پھر ہم نے نیمنگ اور سرکمزیشن کے بارے میں پڑھا کہ نیمنگ کے اندر جو ہے عبد المطلب نے کیا نام دیا، پھر حضرت امینہ نے کیا نام دیا۔ پھر ہم آئے سرکمزیشن کی طرف، جس میں ہم نے پڑھا کہ پروفیٹ علیہ السلام جو تھے بائی برتھ سرکمسائزڈ ہوئے تھے، جو کہ ایک راجے کول ہے۔ اس کے بعد ہم نے آرفینہڈ اور گارڈینس کی طرف آئے، اور اس میں ہم نے پڑھا کہ آرفینہڈ جو ہے پروفیٹ علیہ السلام بچپن سے ہی ایک یتیم تھے، آرفین تھے ایک۔ پھر ان کے گارڈینس کے بارے میں پڑھا کہ پہلے عبد المطلب، پھر اس کے بعد ابو طالب ان کے جو ہے کسٹوڈین تھے۔ پھر ہم نے سائنس آف پروفیٹ ایٹ برتھ، ایک ہوتا ہے بیفور پروفیٹ جو کہ ہم آگے پڑھیں گے، یہاں پر جو ہے ہم ایٹ برتھ کہ پروفیٹ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی، جب وہ پیدا ہوئے تھے، تب کیا کچھ ایسے سائنس نظر آئے تھے ہمیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کسرا کے پیلسز جو تھے ایلومینیٹڈ ہو گئے تھے، جب ایک لائٹ نکلتی ہے حضرت آمینہ کے پیٹ سے جو ان پیلسز کو ایلومینیٹ کر دیتی ہے۔ تو یہ دیکھا ہم نے صحیح واضح کول سے۔ پھر ہم نے پڑھا انفینسی کے بارے میں کہ کس طریقے سے چائلڈہڈ گزرا تھا پروفیٹ علیہ السلام کا ایک دیہاتی قبیلے میں، جہاں پر حلیمہ بنت سعدیہ جو ان کی ویٹ نرس تھی، جنہوں نے ان کو نرسنگ کی تھی وہاں پر۔ اور پھر ہم نے دی اوپننگ آف دی چیسٹ کے بارے میں پڑھا کہ ایک حادثہ ہوا تھا، ایک انسیڈنٹ پروفیٹ علیہ السلام کی چائلڈہڈ میں، 2 فرشتے آئے تھے، ان کا سینہ چاک کر کے جو ہے شیطان کا حصہ نکال کر دوسرے حصے کو واش کر کے واپس فکس کر دیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پروفیٹ علیہ السلام کو سوسائٹی کے کرپشن سے بچانا تھا۔ اور پھر ہم نے پڑھا جرنی ٹو شام، شام جو چائلڈہڈ میں پروفیٹ علیہ السلام سیریا کی طرف ٹریول کیا کرتے تھے ابو طالب کے ساتھ، تو وہاں پر کچھ معاملات ہوئے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ایک بحیرہ مونک تھا جس کو پروفیٹ علیہ السلام کے بارے میں ساری نشانیاں پتہ تھی، اور اس نے پہچان بھی لیا تھا اور لوگوں کو بتایا بھی اس نے۔ پھر ہمارے پروفیٹ علیہ السلام ایز اے شیفرڈ، کہ ہر نبی جو ہے اپنی امت کا جو مشن ہے وہ لانچ کرنے سے پہلے یہ کام کیا کرتے تھے کہ بھیڑ بکریوں کو چرانا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کراتا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے تمہیں لوگوں کو مینیج کرنا ہے، کیونکہ سب کی جو ہے الگ الگ نیچرل ڈسپوزیشنس ہوتی ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھ کر سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ وہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ علیہ السلام کو بھی یہ بھیڑ بکری چرانے کا کام بھی کرایا تھا۔ اور یہاں پر اگر آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ پروفیٹ علیہ السلام یہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں بھی کیا کرتا تھا یہ بھیڑ بکری چرانے کا کام مکہ کے لوگوں کے لیے کچھ پیسز آف سلور کے لیے، مطلب کچھ سلور کوائنس کے لیے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پروفیٹ علیہ السلام کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے، وہ اپنا جو ہے لائیولیہڈ خود اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ ابو طالب سردار تھے بنو ہاشم کے، مطلب وہ ویلتھی تھے، وہ خود پروفیٹ علیہ السلام کی جو ہے لائیولیہڈ دیکھ سکتے تھے، لیکن پروفیٹ علیہ السلام نے ڈیپینڈ نہیں ہوا کسی کے اوپر، اپنے ہاتھوں سے جو ہے خود کمایا اور پھر اپنی لائیولیہڈ جو ہے ارن کی انہوں نے۔ اس سے ہمیں ایک اور لیسن ملتا ہے، اگر آپ دین کا کام بھی کیوں ہی نہ کر رہے ہو، تب بھی جو ہے آپ کو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہی اپنا لائیولیہڈ ارن کرنا چاہیے۔
کوئی ڈونیشنس وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں دین کے نام کے اوپر، پیسے اتنے سارے لیے جاتے ہیں لوگوں کے پاس سے، یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہیں، چاہے یہ معاملہ جو ہے نبوت سے پہلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی شریعت کے اوپر 40 سال تک جو ہے ان کے معاملات چلائے، جو 40 سال کے بعد ان کو شریعت دینی تھی، اس لیے ہر ایک انسیڈنٹ جو بھی ہوا پرافٹ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے تو ہم اس سے لیسنس لے سکتے ہیں، وژڈم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم یہاں پر آئے، پڑھا کہ اللہ اسپیشل کیئر، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک اسپیشل کیئر کے ساتھ پرافٹ علیہ السلام کو دور جاہلیت کے تمام تر جتنے بھی کرپشنس تھے اس سے بچایا رکھا، کہ پرافٹ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی آئیڈلس کو ٹچ نہیں کیا، اور پھر کبھی بھی اسی کے سامنے جو ہے عبادت نہیں کی کسی طریقے کی۔ اور پھر ہم نے پڑھا فجار وار کے بارے میں، جو دو قبیلوں کے بیچ وار چلی تھی، جس میں پرافٹ علیہ السلام کا بس ایک چھوٹا سا رول تھا کہ ایروز کو کلیکٹ کرنا۔ پھر ہم نے پڑھا حلف الفضول کے بارے میں، جو کہ ایک پیکٹ تھا جو ظلم کو روکنے والا تھا دور جاہلیت کا۔ پھر ہم نے حضرت ختیجہ کے ساتھ جو ہے میرج کے بارے میں پڑھا، کہ پرافٹ علیہ السلام کی ایج 25 تھی جب ان کی میرج ہوئی تھی حضرت ختیجہ کے ساتھ، جب ایک ٹریڈ کے لیے گئے تھے وہ سیریا سے، لوٹتے وقت جو ہے ان کو بہت ساری نشانیاں دکھی ان کی ایک سلیو کو جن کا نام ہے میسرا، تو انہوں نے آ کر بتایا حضرت ختیجہ کو، اس سے اور پرافٹ علیہ السلام کے کیریکٹر سے بہت ہی امپریس ہو کر انہوں نے خود پروپوزل بھیجا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ میرج طے پائی ہوئی تھی۔ تو آج کا جو ہے ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے پارٹیسپیشن ان دی کنسٹرکشن آف دی کعبہ، آج کا یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے۔ تو کعبہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے بلڈ کیا تھا، سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام نے بلڈ کیا تھا، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ریبلڈ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ٹیک پلیس ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہیں جو ہے مکہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کا گھر کو جو ہے کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ کعبہ جو ہے کنسٹرکٹ کرنا کا کام جو ہے شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب کنسٹرکشن چل رہا تھا تو ان کو اوپر جانے کے لیے، اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے ٹاپ فلور، اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے ان کو ایک بڑا سا پتھر چاہیے تھا، ایک راک، جس کے اوپر چڑھ کر وہ جو ہے کنسٹرکشن کرے۔ تو انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام سے، جو ان کے اس وقت بڑے بیٹے تھے، کہ ایک پتھر لے کے آؤ۔ تو وہ جب ڈھونڈ رہے تھے ایک پتھر کو تو انہیں نہیں ملا، تو اچانک سے آسمان سے ایک پتھر آتا ہے، اس کی جگہ پر جو ہے وہ ایک دم پلیس ہو جاتا ہے ایک پتھر، تو وہ اس پتھر کو ہم کہتے ہیں حجر الاسود۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ ہیون سے آئی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے حجر الاسود، جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں خود جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور پلیس کیا اس کی جگہ پر، جو آج بھی وہ موجود ہے وہاں پر۔ تو یہ تھی ایک شارٹ سٹوری مکہ کی کنسٹرکشن کی۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ پرافٹ علیہ السلام کے دور میں جو کنسٹرکشن ہوئی تھی وہ کب تھی۔ اس دوران جو ہے پرافٹ علیہ السلام کی ایج 35 تھی جب یہ کنسٹرکشن شروع ہونا تھا۔ تو قریشی نے ڈیسائیڈ کیا اب جو ہے مکے کی ایک جو بلڈنگ ہے، یہ جو کعبہ ہے، یہ کمزور ہو چکی ہے، ہمیں اس کو گرا کر جو ہے ایک نئی بلڈنگ جو ہے، نیا جو عمارت ہے، اسے کنسٹرکٹ کرنا چاہیے۔ جب قریشی نے یہ سوچا تو انہوں نے ایک جیسے ہی کعبے کا جو کلف ہے، جو کلاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کو نکالا، تو کعبے کے اوپر جو ٹاپ فلور پر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، ایک سنیک، جو ایک دم سے ایک اشارہ تھا کہ تم ایسے نہیں کر سکتے، مکے کی جو کعبے کی ایک بلڈنگ کو نہیں گرا سکتے۔ تو قریشیوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی سے جو ہے تو ہمیں نجات دے دے۔ لیکن یہاں پر ایک نوٹ کرنے والی بات ہے، جب بھی کوئی ایسی پریشانی ہوتی جو وہ خود قریشی اپنے ہاتھ سے یا پھر اپنے فورس، اپنے عقل سے نہیں اسے سالو کر سکتے، تو وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن عام معاملات میں جب ان کی ڈے ٹو ڈے لائف چلتی تھی، اس وقت جو ہے وہ اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں سے مانگا کرتے تھے، بتوں کے لیے وہ سیکریفائس کیا کرتے تھے۔ لیکن ایسی کوئی پرابلم جب آ جائے کہ وہ نہیں سالو کر سکتے، تو اس وقت جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ لیکن عبد المطلب بھی جب ابراہیم اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا
کعبہ کا ڈسٹرائے کرنے کے لیے، تو انہوں نے بھی جو ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. یہاں پر بھی قریشیوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا، اور وہ پرندے نے سام کو اٹھا کر لے کر پہاڑ کی طرف پھینک دیا. تو اس سے قریشیوں کو ایک سائن مل گیا کہ اب جو ہے ہم کعبے کی عمارت کو گرا کر نئی عمارت جو ہے تیار کر سکتے. تو انہوں نے شروع کر دیا، عمارت تیار کر دی ایک نئی. اب ایک پرابلم شروع ہو گئی وہاں پر کہ جو حجر الاسود تھا اس کو ہمیں کہاں پلیس کرنا ہے، کون اٹھائے گا اس کو، کیونکہ قریشیوں کو پتا تھا ایسی کوئی چیز ہے جس کی امپورٹنس بہت ہی ہے، اس لیے کوئی اگر سے یہ کام کر لیتا ہے تو ہم میں سے وہ ایک سپیریورٹی حاصل کر لے گا. تو اس لیے دونوں جو قبیلے تھے، مطلب حلف الاحلاف اور حلف المطیبین کے اندر ایک دم لڑنا شروع کر گئے. لڑائی اتنی انٹینس ہو گئی کہ خون کے باؤلز، مطلب ایک کھٹورا جو ہوتا ہے خون کا، وہ لے کر آ گئے، اس کے اندر اپنے ہاتھ ڈبا کر اور عہد کرنا شروع کر دیا کہ اب ہم لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہماری جانیں نہیں چلے جاتی. تب لڑتے لڑتے جو ہے ایک بندے نے کہا کہ ابھی جو ہے ہمیں لڑنا سٹاپ کر ایک آربیٹریٹر کو چوز کرنا ہوگا، مطلب ایک صلح کرنے والا ہوگا جو ہم دونوں میں سے وہ یہ کام کو انجام دے گا. تو ایک نتیجے پر پہنچے. وہ نتیجہ کیا تھا کہ اب صبح جب سورج کی پہلی کرن نکلے گی تو پہلا انسان جو کعبے کی طرف آئے گا تو اس کے ہاتھوں سے جو ہے ہم یہ اس کام کو انجام دیں گے. کون سا کام؟ حجر اسود کو اپنی جگہ پر پلیس کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اس وقت جو ہے پروفٹ علیہ السلام سامنے سے آ رہے تھے. تو قریشیوں نے سوچا کہ واقعی الصادق الامین جو ہے آ رہے ہیں، اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. تو پروفٹ علیہ السلام کو چوز کیا انہوں نے، اور پھر کہا کہ یہ جو ہے کام آپ کو انجام دینا ہے. تو پروفٹ علیہ السلام نے خود کہا کہ ان سے ایک کپڑے کو بچھاؤ، اس کے اندر یہ والا پتھر رکھو. تو اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر پلیس کر دیا. جو آپ آج جو آپ دیکھ سکتے ہیں مکے کے اندر کعبے کے نزدیک جو ہے حجر اسود جو پلیسڈ ہوا ہے اپنی جگہ پر، وہ پروفٹ علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے پلیس کیا تھا دور جاہلیت کے اندر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو وژڈم کیا ہے. اس کے اندر جو وژڈم ہے یہ کہ پروفٹ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سپیریورٹی دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دی. اس وقت جو ہے اتفاق تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پری پلاننگ ہوتی ہے. تو پروفٹ علیہ السلام کو بھیجا اسی وقت جب درکار تھی، سخت ضرورت تھی، جب وہ پلیس کر رہا تھا اسٹون. تو پروفٹ علیہ السلام کو لوگوں نے سلیکٹ کر لیا. اگر کوئی برے کیریکٹر کا انسان ہوتا تو قریشی شاید نہیں مانتے، لیکن قریشی جانتے تھے پہلے سے ہی پروفٹ علیہ السلام کو کہ یہ بندے کا کیریکٹر جو ہے سب سے اعلیٰ ہے. تو انہوں نے ان کو چوز کیا اور پھر اس کام کو انجام دیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پروفٹ علیہ السلام کو ایک سپیریورٹی دی. دوسری چیز اس سے جو فائدہ ہوا پروفٹ علیہ السلام کو، یہ کہ مکہ کے جو قریش کے جو قبیلے کے سردار تھے، سارے لوگوں نے ہر معاملات میں پروفٹ علیہ السلام سے کنسلٹنگ کرنا شروع کر دی. جتنے بھی معاملات تھے، چاہے وہ جنگ کے ہو، اکنامکس کے ہو، تجارت کے ہو، جتنے معاملات تھے سب میں جو ہے انہوں نے کنسلٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے پروفٹ علیہ السلام کو لائف کے پرابلمس کو سالو کرنے کا ایک ایکسپیرینس دیا. یہ بھی ایک اس کے اندر حکمت تھی، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کرایا کہ ایک اسٹیٹ کے معاملات، لوگوں کے معاملات کس طریقے چلتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، پرابلمس کیا ہوتے ہیں، سولوشنس کیا ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے پروفٹ علیہ السلام کو ایکسپیرینس کروایا تھا. نیکسٹ ٹاپک کولیبریشنز. یہ جو تھے ایک مکے کے اندر کچھ کیا کہتے ہیں آپ، جو فور ٹیلنگ کرتے ہیں، فارچون ٹیلنگ اور سوت سیئنگ جو کرتے ہیں، ان سارے لوگوں کو جو ہے ایک نشانی مل گئی تھی کہ اب جو ہے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ایک پروفٹ کا جو ہے اب آنے کا وقت ہو گیا ہے. اس سے ہم یہ لیسن نہیں ایکسٹریکٹ کرتے کہ جو فارچون ٹیلر ہیں ان کو صحیح خبر ملتی ہے. یہ ان کو کیسے ملی، تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فارچون ٹیلنگ جو ہے اصل میں یہ بہت ہی بری چیز ہے. کہ فارچون ٹیلرز یا سوت سیر جو بھی ہوتے ہیں، ان کو خبر ملتی ہے برے جنوں کی طرف سے. تو شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں ان کی طرف سے ملتی ہے ان کو خبر. جب پروفٹ علیہ السلام کا وقت، پروفٹ کا، ایک نبی کا جب وقت آنے کا ظہور کا وقت جو ہے نزدیک تھا،
اس وقت جو ہے اس سارے جنوں کو یہ سارے معاملات کی نیوز ملنا بند ہو گئی تھی، کیونکہ جب بھی یہ جاتے یہ معاملات اس نیوز کو حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے ان کے اوپر جو ہے ایک دم سے دھاوا بول دیتے اور ان کو ایک دم سے ریبوک کر کے باہر ہٹال دیتے تھے ان سارے معاملات سے جو وہ نیوز ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے سود سے کو نیوز نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے علامت ہے کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ایسے دیکھیں کہ آج آپ سب لوگ واقف ہو گئے بالی ووڈ اور یہ ہالی ووڈ کی جتنے بھی فلمز دکھائے جاتے ہیں، اس کے اندر ایسا کوئی تھیم ہو جس کے اندر کہ کوئی ایک بڑا شخص کی جو ہے اب آنے کا وقت ہو گیا ہو، تو اس وقت جو ہے وہ ایسے ہی کچھ سین دکھایا کرتے ہیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی موویز کے اندر۔ نیچر میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ایسے کچھ معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ کوئی ایک امپورٹنٹ بندہ آ رہا ہے۔ تو انہوں نے لیا ہے یہی سے سارے جو ہیں اسلام کے جو ارکان ہیں، نبی کا جب ظہور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نیچر میں لوگوں کے لیے نشانیاں دکھاتے ہیں، یہی سے لیا ہے یہ تھیم، یہ جن سارے جو ہیں بالی ووڈ ہالی ووڈ کے میکرس نے۔ تو آپ اچھی طریقے سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات چل رہے تھے۔ سارے جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر، جو ایلڈرس آف دی ٹرائبس، مطلب جو اسپرچل لوگ تھے جن کو سارے لوگ ریفر کیا کرتے تھے، ان سارے لوگوں کو پتا تھا کہ اب جو ہے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اسی طرح ایک شخص تھا، ایک یہودی جو بنو عبد الاشل کے قبیلے سے تھا، جس نے کہا کہ لوگوں کو کہ اب جو ہے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور اشارہ کیا یمن اور مکہ کی طرف، اس علاقے سے ایک نبی اب ظہور ہوگا۔ صحیح سند کی روایت ہے یہ، یہودیوں کو پتہ بھی تھا، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور ان کو ایک اشارہ بھی مل گیا تھا نیچر کی طرف دیکھ کر۔ ایک اور حنفا ہے قس بن سعیدہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ کو جو ہے کوئی دین پسند نہیں ہے سوائے کہ جو اب ظہور ہونے والا ہے، جو اب جس کا وقت جو ہے بہت قریب ہے، جو دین اب اللہ تعالیٰ دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو ہے بس اسلام ہی ایک واحد ریلیجن ہے جو ایکسیپٹنس کی جاتی ہے اللہ کے پاس۔ تو قس بن سعیدہ ایک حنفا میں سے تھے۔ حنفا مطلب جو ایک اللہ کے اوپر بلیو کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کا ریلیجن کو فالو کرتے تھے، تو ان کو ہی پتا تھا۔ کیسے پتا تھا؟ انہوں نے بھی جو ہے سارے جتنے بھی یہ جوس اور کرسچنس تھے ان کے اسپرچل لیڈرز کے پاس جا کر بیٹھ کر پڑھا تھا، تو ان کو جو ہے ایک اندازہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس طریقے سے ایک پریڈکشن کی تھی۔ ایک اور چیز ہے جو ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اوس اور خزرج کے قبیلے اور پھر یہودیوں کی لڑائی ہوا کرتی تھی، ہر ہمیشہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر لڑائی ہوا کرتی تھی۔ اوس اور خزرج کے قبیلے جو ہیں یہ مدینے کے قبیلے ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے ہم تفصیل سے جب مدینے کا ٹاپک آئے گا۔ یہ جوس کے ساتھ، جو یہودی تھے، ان کے ساتھ ہر ہمیشہ لڑا کرتے تھے، تو ہر ہمیشہ جو ہے اوس اور خزرج ہی جیتا کرتے تھے ساری ہر ایک جنگ میں۔ تو یہودی جو ہے ان سے کہا کرتے تھے کہ اب تو تمہارا وقت ہے، تم جیت لو گے، لیکن جب وہ آئے گا کہا کرتے تھے۔ وہ آئے گا سے مراد ہے کہ جب ہمارا جو مسیحا ہے، جو ہمارا مددگار ہے، ایک نبی جو اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجیں گے، جس کے بارے میں ہمیں بشارت ملی ہے ہماری کتابوں میں، تب اس کے ساتھ مل کر ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہارے اوپر جو ہے ہم اوور پاور کر کے تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یہ کہا کرتے تھے جوس اوس اور خزرج کو۔ لیکن ان کی بدنصیبی دیکھیں کہ اوس اور خزرج قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے ایمان لے کر آ گئے اور نبی کے اوپر بلیو کر لیا، لیکن یہودی جو ہے اس سے ایک دم سے محروم رہ گئے۔ یہودی نے بلیو نہیں کیا پرافٹ علیہ السلام کے اوپر، کیونکہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بنی اسحاق میں سے ہی آئیں گے، حالانکہ ایسے نہیں ہوا۔ پھر the next incident is ابو سفیان انٹریکشن with ہیراکلس۔ ایک انسیڈنٹ تھا جو ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے، بہت ہی زبردست انسیڈنٹ ہے، اس سے ہمیں بہت سارے لیسنس ملیں گے کہ ابو سفیان جو ہے شام کی طرف ٹریڈ کے لیے گئے تھے، وہاں پر پرافٹ علیہ السلام نے ایک خط بھیجا تھا۔ مطلب وہ وقت ایسا تھا مدینے کا کہ سارے جتنے بھی امپائرس ہیں ان کو خطوط بھیجا کرتے تھے، لیٹرس، اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ اب جو ہے تم اللہ کا دین آ گیا ہے، اس کو مان لو اور اپنی ساری جو رعایا ہے اس کے اندر اس کو نافذ کر دو، اس ریلیجن کو، ورنہ پھر تمہیں جو ہے ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس یہ لکھ کر ایک خطوط بھیجا کرتے تھے۔ جب یہ والا خطوط ہیراکلس جو بادشاہ تھا رومن کا، اس کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کہ اب ہمارے سٹی میں
مکے کے کون لوگ ہیں. تو اتفاق سے جو ہے ابو سفیان وہاں پر تھے اور ان کے کچھ ساتھی تھے. تو ابو سفیان کو بلایا اور کچھ سوال کیے اس نے. بہت سارے سوال ہیں اس میں. سارے سوالوں کی جب اس کو ایک تحقیق ہو گئی کہ یہ صحیح بول رہا ہے تو انہوں نے کہا اگر ابو سفیان جو تم نے جواب دیے ہیں یہ سارے کچھ صحیح ہیں تو واللہ جو میں جس زمین کے اوپر میں کھڑا ہوں وہ زمین بھی اس نبی کی ہوگی. کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اب نبی جو آیا ہے وہ ایک دم سچا ہے. جو نبی اب آنے والا ہے وہ ایک دم سچا ہے. یہ اس سے ثابت ہوتا ہے اس والے انسیڈنٹ سے. پرافٹ کی ایک اور حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب میں تو نبی تھا جب آدم جو ہے اپنی باڈی اور سول کے بیچ میں تھے کہ ابھی وہ پوری طریقے سے ان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی میں نبی تھا. کہاں پر؟ اللہ کے علم میں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پرافٹ علیہ السلام ایک نبی تھے. نبی بنا کر بھیجا جانے والے تھے اور پھر نبی بھی تھے. اس کی ساری ایک دم پوری کنفرمیشن ہو گئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نشانیاں اتنی ساری مجھے اتنے ساری چیزیں بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اپنے نبی کو انٹروڈیوس کرانے کی. کوئی کسر نہیں چھوڑی. جو لوگوں کے سامنے جب یہ میسج آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ اپنا یہ اس نبی کو قبول کریں گے. کیونکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں انسانوں کو. دیکھیں آپ کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے, بولنے کی صلاحیت دی ہے, اور جتنے سارے آزادی آپ کو باڈی دی ہے, سے اتنے سارے کام کرتے ہو آپ. تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے جو آپ اتنے سارے چیزیں دی ہیں تم کو یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ تب استعمال کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں تمہاری طرف جو ہے رسول بھیجا, نبی بھیجا, یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر. یہ بات جو ہے اب ہمیں کلین سے ایک دم ایکسپلین ہوتی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ایک نبی کو بھیج کر, رسول کو بھیج کر. تو احسان کس طریقے سے کیا, یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں, اتنی نشانیاں بتائیں, اتنی چیزیں بتائیں کہ سارا کچھ واضح ہو جائے کہ ابھی جو ہے ایک نبی آنے والا ہے جو آپ کو گائیڈ کرے گا سکسیس کی طرف. اتنا واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو اور ہمارے پر اتنا بڑا احسان کیا ہے. پھر ہے ٹاپک ریکلوژن ان کیف ہیرا. غار ہیرا کا یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے, سارے لوگ جانتے ہوں گے, اس لیے بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کے لیکن تھوڑا بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ پرافٹ علیہ السلام جو ہے جب نبوت کا وقت قریب تھا, جب وہی آنے والی تھی, تو اس وقت جو ہے پرافٹ علیہ السلام اپنے آپ کو ایک کیف کے اندر, ایک غار کے اندر سیکلوٹ کیا کرتے تھے, اکیلے رہا کرتے تھے وہاں پر. وہاں پر وہ کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. کیسے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس وقت جو پریکٹس چل رہے تھے وہ سارے چیزوں کو وہ پریکٹس کیا کرتے تھے. اس کے بارے میں اتنا ڈیٹیلز تو ہے نہیں ہمارے پاس, لیکن بس اتنا پتہ ہے کہ وہ غار ہرا کے اندر بیٹھ کر تفکر اور تدبر کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے کلوزنس جو ہے یہ کرتے تھے. یہ کچھ اسکالرس کی اوپینینس ہیں, لیکن ایک اور اوپینین ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا. تو پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ غار ہرا میں کیسے رہا کرتے تھے, کیا کیا کرتے تھے وہاں پر. تو وہاں پر اکیلے رہا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے, ایک اوپینین ہے. اور پھر بہت سارے وہ پرافٹ علیہ السلام مہینہ گزارتے تھے وہاں پر. ایسے کہا جاتا ہے کہ ہر سال جو نبوت کے قریب کچھ سال تھے, ہر سال ایک مہینہ گزارا کرتے تھے. کچھ کہتے ہیں کہ بس نبوت کے قریب ایک سال میں ایک مہینہ گزارا تھا وہاں پر. الگ الگ اوپینینس ہیں اس کے. تو اس وقت جو ہے جب کچھ ٹریولرز جو لوگ وہاں سے پاس کرتے تھے, جو غریب تھے, ضرورت مند تھے, تو ان سب کو جو ہے پرافٹ علیہ السلام کھانا کھلایا کرتے تھے, ان کی مدد کیا کرتے تھے. سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, دین کو فالو کرتے ہیں, تو ہمارا جو ہے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے, تو ہماری جو انکم ہے سارا کچھ لوگوں کی ڈونیشن سے ہوتا ہے. لوگوں کو بھی درس دیا کرتے ہیں کہ دیندار لوگوں کی مدد کرنے سے جو ہے آپ کا دین کی خدمت کرنے کے برابر ہے. یہ ساری چیزیں کہا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو پرافٹ علیہ السلام خود لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. وہ کسی سے کبھی کوئی مدد نہیں لیا کرتے تھے, جبکہ وہ دا بیسٹ آف دی بیسٹ ورشپ کے ٹائم میں تھے. سیکلوڈیڈ ورشپ جو ہے یہ ایک بیسٹ ٹائم ہوتا ہے ایک بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کا. اس وقت بھی جو ہے وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے,
اور پھر جن جن کو ضرورت تھی جس چیز کی کھانا کھلانے کی ساری چیزیں کیا کرتے تھے. اور پھر نبوت کے بعد بھی یہ والا کام پروفٹ علیہ السلام نے کسی صحابی کو کسی بندے کو بھی نہیں کہا کہ تمہیں یہ مجھے فالو کرنا ہے اس والی چیز میں، کیونکہ سیکولوشن یا پھر رہبانیت جو ہے اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں جو ہے سوسائٹی کے اندر رہ کر آپ کو بڑے کام انجام دینے ہیں. اس سے ایک بہت ہی اچھی حدیث ہے پروفٹ علیہ السلام کی، فرمایا کہ وہ بندہ سب سے بہتر ہے جو سوسائٹی کے اندر رہ کر صبر کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، سوائے اس کے بنسبت اس کے کہ جو بندہ اکیلے رہ کر اپنے رب کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے بہتر بندہ ہے جو سوسائٹی کے اندر رہتا ہے. یہ حدیث ہے پروفٹ علیہ السلام کی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رہبانیت جو ہے اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ تو وہاں پر کیا کیا کرتے تھے، یہ ایک اور اوپینین ہے اسکالرس کا، وہ یہ کہ گیونگ اے تھاٹ اوور دی فلاسفی آف لائف، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو بھی ہدایت عطا نہیں کرتے یا پھر کوئی ایسی چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ عطا نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنے آپ سے خود ایفرٹ نہیں پٹ کرتا. اس بیس کے اوپر یہ والا ریزن دیا گیا ہے کہ پروفٹ علیہ السلام لائف کی وہ فلاسفیکل کوشچن جو ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمیں بھی بہت غور کرنا چاہیے. جب بھی آپ یہ چیز بیان کریں لوگوں کے سامنے تو آپ کا فیشل ایکسپریشن اور ٹون میں چینج آنا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. چلو جو بندہ آپ کو سنے گا اس کو ہی پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی میں بہت امپورٹنٹ ہے. تو کیا ہے وہ، کہ میں کیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں دنیا میں، یہ دنیا کیا ہے، کب سے چل رہی ہے، کیا یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے یا پھر ہر ہمیشہ کے لیے چل رہی ہے. ایسے کچھ بہت سارے سیریز آف کوشچنس ہیں جو لائف کے بارے میں ہمیں پوچھنا چاہیے. کیوں میں ادھر پہ آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، دنیا کیا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے آپ کو تدبر اور تفکر کرنا چاہیے. جب آپ ایک دم فل فورس کرتے ہو اس چیز کے اوپر اور ایفرٹ پٹ کرتے ہو تو سارا کچھ جو ہے آپ کی لائف میں آپ کو کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، سارا کچھ اس کے سامنے ویلیو لیس رکھتا ہے. اس ایفرٹ کے وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. تو پروفٹ علیہ السلام نے بھی یہ والا کام کیا تھا. اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اور پھر ایک مشن دیا تھا. تو اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے ہمیں کہ فلاسفر اور پروفٹ میں ڈفرینس کیا ہے. فلاسفر کا کام ہے کہ فلاسفیکل کوشچن، لائف کے سارے کوشچنس کو آپ کو غور کرنا ہے اور اپنی جو صلاحیت ہے اپنے اجتہاد سے اس کے آنسر ڈھونڈنا ہے جو کہ ریلیٹیو ہے اس کا، کیونکہ انسان کا علم جو ہے کامل نہیں ہے، خدا کا علم یہ مکمل ہے، کامل ہے. اس لیے فلاسفر کا کام ہے لائف کے کوشچنس کے اوپر غور کر کے اپنے آپ سے اس کی سولوشن ڈھونڈنا. نبی کا جو کام ہے ان لائف کے اوپر، جب لائف کوشچنس کے اوپر جب غور کریں گے تو اس کا آنسر جو ہے آپ کو ڈائریکٹ وہی کے تھرو آتا ہے، ریویلیشن کے تھرو اس کے آنسرس آتے ہیں جو کہ ایبسلیوٹلی رائٹ ہوتے ہیں، جس کا کوئی ریلیٹیو آنسر نہیں ہوتا. ہر ہمیشہ ایک دم یہ صحیح ہوتا ہے. جب تک کہ یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ انسانیت ہے، تب تک جو ہے اس کا یہ کانسیپٹ چینج نہیں ہوتا، ہر ہمیشہ ایک دم ایبسلیوٹ ہی رہتا ہے. ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک ہوگا سائنس، اور ماڈیول کا بھی لاسٹ ٹاپک ہوگا یہ سائنس بفور دی پروفٹہڈ. پہلا تو ایک ٹاپک تھا کہ سائنس ایٹ دی برتھ آف پروفٹ، کہ جب پروفٹ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کچھ کیا سائنس دکھے تھے. اب جو ہے جیسے کہ اب ان پروفٹ علیہ السلام کو نبوت ملنے والی ہے، اس وقت کیا سائنس ایسے نظر آنا شروع ہو گئے تھے. ہم نے پہلے بات کی کہ لوگوں کو اتنے قبیلے تھے، مکہ تھا، اور بس لوگوں کو اور قبیلوں کو نہیں، ساری دنیا میں یہ چیزیں جو تھیں واضح ہو گئی تھی. نیچر میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی. ایسے کچھ معاملات چل رہے تھے نیچر کے اندر کہ لوگ ایک دم حیران پریشان تھے کہ پورے انسانیت کی ہسٹری میں ایسی چیزیں نہیں ہوئی تھی. ساری دنیا میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی تھی. اب یہ جو نشانی ہم پڑھ رہے ہیں یہ پروفٹ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی، نبوت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے کچھ نشانیاں دکھا کر پروفٹ علیہ السلام کو. پہلے جو نشانی تھی کہ پروفٹ علیہ السلام کو کچھ خواب آنے لگے جو آگے جا کر فیوچر میں وہ سچ ہو جاتے تھے. ایک صحیح حدیث ہے بخاری کی، جب پروفٹ علیہ السلام کا جب وحی کا جب وقت نزدیک آ رہا تھا تب ان کو کچھ
خواب آیا کرتے تھے جو فیوچر میں صحیح ہو جاتے تھے، سچ ہو جاتے تھے، ٹرو ڈریمز. جو ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سچے خواب جو ہیں نبوت کا 40واں حصہ ہے وہ. تو پہلی جو ہے نشانی اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے دکھا دی، اور مومنوں کے بھی لیے جو ہے خواب ایک ہدایت کا راستہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساری ڈائریکشن دے سکتے ہیں اگر غور کیا جائے. خواب کا علم بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور خاص کر دجال کے وقت اس کا یہ علم جو ہے بہت ہی کام آنے والا ہے انسانوں کے لیے. تاکہ کیا بہت سارے معاملات ہونے والے اس کے ذریعے. پھر دا نیکسٹ جو سائن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پرافٹ علیہ السلام کو سیکلوشن میں رکھا. مطلب پرافٹ علیہ السلام کو کوئی نفرت نہیں تھی کہ وہ اکیلے جا کر رہنے سے، ان کو پسند آ گیا تھا کہ اب مجھے اکیلے رہنا ہے، گھر کے اندر رہ کر یہ عبادت کے جو کام تھے کرنا ہے مجھے. یہ پرافٹ علیہ السلام کو خود سے فطری طور پر اس سے محبت آ گئی تھی اکیلے رہنے کی گھر کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز کرایا تھا، کیونکہ وہی تو جو ہے آپ کو پہلی وہی اگر آئے گی تو ایسا معاملہ چاہیے یہاں پر آپ اکیلے ہو اور پھر ایک گھر ہو جس کو آپ کوئی بھی آپ کو سن نہیں رہا. کہ قرآن جب نازل ہوتا ہے وہی جب آتی ہے ایک بہت ہی ٹف سچویشن ہوتی ہے. اس میں جیسے کہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کیا ہوتا تو یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے، مطلب پیسز میں ٹیر ہو جاتے. اتنا کچھ سخت معاملہ ہوتا ہے جب ایک وہی نازل ہوتی ہے. پڑھیں گے ہم آگے والے ٹاپک میں اس کے بارے میں. تو نیکسٹ جو سائن دکھایا گیا پرافٹ علیہ السلام کو یہ کہ مکے کے اندر ایک پتھر تھا، ایک راک، جو ہر ہمیشہ پرافٹ علیہ السلام کو سلام کیا کرتا تھا نبوت سے پہلے. اور پرافٹ علیہ السلام نے بعد میں یہ بات کہی حدیث میں کہ اس والے پتھر کو میں جانتا ہوں جو مجھے پہلے سلام کیا کرتا تھا مکے کے اندر. ایسے کچھ سائنس ہیں، کچھ سائنس سے جو کچھ لوگوں کو دکھتے تھے اور کچھ سائنس سے جو پرافٹ کو خود دکھتے تھے. نیکسٹ سائن دی اوپننگ آف دی چیسٹ کی جو خواب کو سینے کو چاک کر کے جو معاملات ہوئے تھے، یہ بھی ایک سائن تھا پرافٹ علیہ السلام کو جو دکھایا گیا تھا. اور پھر حدیث ہے جس میں پرافٹ علیہ السلام خود فرماتے ہیں حضرت ختیجہ کو کہ مجھے جو ہے آسمان میں لائٹس نظر آ رہے ہیں، ایسے کچھ لائٹس جو کچھ الگ ہی ہیں، وہ ان کامن ہیں، جو عمومی طور پر نہیں دکھتے. ان ساری چارے چیزیں جو ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اور مجھے کچھ آوازیں آتی ہیں، کچھ ساؤنڈز آتے ہیں آسمان کی طرف سے. یہ جو ہے حضرت ختیجہ کو کہا کرتے تھے پرافٹ علیہ السلام. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اتنے سارے سائنس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی بتایا اور پرافٹ علیہ السلام کو بھی بتا کر ان کو بھی تیار کیا کہ ابھی جو ہے وقت بہت قریب ہے کہ جو پرافٹ آنے والا ہے آپ کو صحیح راستے کی طرف گائیڈ کریں گے. اور یہی بات جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بائبل میں کہا تھا کہ ایک بندہ آئے گا جو آپ کو حق کی طرف گائیڈ کرے گا. جو آج جو ہے ہم بہت ہی ایک دم کیئرلیسلی لیتے ہیں اس چیز کو. اس چیز کو اگر ہمیں اتنا ہائی لائٹ کریں آج کے دور میں، کیا ہائی لائٹ کرنا ہے ہمیں یہ پہلے جان لیتے ہیں. یہ نہیں ہائی لائٹ کرنا کہ یہ سارے سائنس دکھے تھے اس کے بعد پرافٹ آئے تھے. یہ ہائی لائٹ کرنا کہ اتنے سارے سائنس دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پرافٹ کو بھیجا تھا، اور پھر یہ اتنے سارے معاملات ہوئے ان کے بعد ہسٹری میں کہ مسلمانوں کو ساری دنیا پر حکومت مل گئی تھی. یہ کہ 5% آف دی انہیبیٹنٹ گلوب حضرت عمر کے دور میں فتح ہو گیا تھا. تو کیسے ہوا؟ تو وظاہر ہے کہ اتنی اسٹرانگ فلاسفی تھی، اتنی اسٹرانگ ایک چیز تھی جو آپ کو سکسیس کی طرف گائیڈ کرنی تھی. اس چیز کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے. تو تب جو ہے آپ لوگوں کو اس کی طرف بلا سکتے ہیں. اس کی امپورٹنس اتنی بتائیں، اس کی جو ہے آپ اتنا اس کو ہائی لائٹ کریں، لوگوں کے ذہن کو جو ہے یہ جا کر ان کو ہٹ کریں، تب ان کو پتا چل رہا ہے کہ واقعی میں پروفٹ فلاسفی از سمتھنگ اتنی اسٹرانگ فلاسفی فرام what we have seen throughout the history. یا ان کے ذہن میں جو ہے آپ آنا چاہیے. تب جو ہے وہ ایک دم سے آنا شروع کریں گے اسلام کی طرف اور پرافٹ کی فلاسفی کو فالو کرنے کی طرف. ظاہر ہے ہر بندے کے اندر فطرت ہوتی ہے، تو فطرت کے سوالوں کو صحیح طریقے سے جب آنسر کیا جاتا ہے، چاہے وہ اسلام کو فالو کیوں نہیں نہ کر رہا ہو، تبھی بھی وہ اسی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. فطرہ ایسی چیز ہے، ایک میٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، جو اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے. ان شارٹ فطرہ ایک ان بلٹ سافٹ ویئر ہے آپ کے اندر. سمجھ لیجیے کہ ایک اینٹی وائرس ہے جو برے چیزوں سے بچاتی ہے اور اچھے چیزوں کی طرف آپ کو بلاتی ہے.
تو اس میں لیسنس کیا تھے اس ٹاپک میں؟ دا مین لیسن جو ہے کہ یہ کہ سیکلیوشن جو ہے یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے. جب معاشرے کے اندر کرپشن بڑھ جائے، معاشرے کے اندر ایسے معاملات، آپ کی لائف کے اندر ایسے کچھ معاملات شروع ہو جائیں جس سے آپ رہنا بیئر نہیں کر رہے، تو آپ کو کچھ عرصہ ایسا رہنا چاہیے کہ جب آپ سیکلوٹ ہو جائیں، صرف اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا معاملہ ہو. لیکن یہ پرماننٹلی نہیں، ٹیمپرریلی، کیونکہ پرماننٹلی جو ہے رہبانیت کا کانسیپٹ کو وجود دیتا ہے. ٹیمپرری کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پر ایک اور کانسیپٹ آتا ہے، وہ تصوف کا آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس کے اندر. بس اتنا جان لیں کہ معاشرے ایسی کرپشن سے بچ کر جو ہے آپ کو کچھ دیر کے لیے آپ سیکلیوٹ ہو سکتے ہیں، تاکہ جو ہے آپ بہتر فیل کر سکیں، اور آپ نیچر میں زیادہ کریں تو اور اچھا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھتی ہیں آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے آپ کا. تو یہ آج کا جو ہے ہمارا ماڈیول ختم ہوا، اور ماشاء اللہ الحمدللہ ہم نے جو ہے 2 ماڈیولز ختم کر لیے، جس میں پرافٹ علیہ السلام کی ساری لائف جو نبوت سے پہلے تھی اس کو ہم نے جانا، اور پھر بہت سارے امپورٹنٹ لیسنز بھی ہم نے اس سے ایکوائر کیے. اب تک جو تھا ایک بس سمجھ لیجیے آپ، ایک ٹریلر چل رہا تھا. اصل جو ہے ابھی ایک HD ہائی ڈیفینیشن فلم جو ہے آپ کے سامنے آنے والی ہے فیوچر میں، آپ جس میں سے آپ کو اپنی لائف کو ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے ہر ہمیشہ اس سے ریفر کرنا ہے. آپ کو سیرا جو ہے یہ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ کی کتاب ہے، جس کو ہر ہمیشہ آپ کو ریفر کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار پڑھ لیا، ایک لیکچر سن لیا، ایک کورس کر لیا تو ختم ہے، ایسے کچھ نہیں ہے. سیرا جو ہے آپ کی ایک بہت ہی ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو ہر ہمیشہ ریفر کرنا ہے، کیونکہ پرافٹ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اور میرے درمیان جو ہے اتنا فاصلہ ہے جو آپ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے. اور یہ چیز جو ہے دجال نے بھی جب تمیم الداری دجال سے ملے تھے، تب دجال نے پوچھا کہ کیا نبی کا ظہور ہو چکا ہے عرب کے اندر؟ اس کا سوال کرنے کا یہ مقصد تھا کہ اس کا بھی ظہور ہونے کا وقت بہت ہی قریب ہے. جب نبی آ جائیں گے تو دجال کا بھی ظہور ہونے کا وقت قریب ہوگا. تو لیسن کیا ملتا ہے؟ جب کوئی فاصلہ نہیں تو ہر دور جو ہے پرافٹ علیہ السلام کے دور سے ریلیونٹ ہے. کوئی ایسا دور نہیں بچے گا پرافٹ علیہ السلام کے بعد قیامت تلک جو پرافٹ کے دور سے ریلیٹ نہ ہوتا ہو. تو ہر ہمیشہ اس سے ہمیں ریلیٹ کرنا چاہیے اور لیسنس اسٹارٹ کرتے رہنا چاہیے. ہر ہمیشہ اپنی کوئی بھی لائف کی ایسی پرابلم آئے تو سیرا کی طرف آپ رجوع کریں، تاکہ آپ اس سے گائیڈنس لے سکیں. دا بیسٹ تھنگ وچ یو کین گیٹ فرام سیرا اینڈ قرآن از گائیڈنس. نالج تو ایک چیز ہے، لیکن گائیڈنس ایک بہت ہی بڑی چیز ہے. تو انشاءاللہ اب جو ہے ہم کوشچن آنسرس لیتے ہیں. جی شعیب بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی آواز آ آواز رہی آ ہے رہی ہے؟ میری؟ جی جی. جی میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو ہوپ لیسنس آپ نے بتایا شروع میں ہی، اس سے نکلنے جی کا کچھ ریلیونٹ طریقہ بتا دیں آپ. انسان جب تک سنتے رہو کسی کو، کام کرتے رہو ٹھیک ہے، پھر وہی حال جیسے آپ رہتے ہیں، مہینے میں آدھا مہینہ تو اسی میں برباد چلا جاتا ہے. ایک اور سوال بھی ہے. اچھا دیکھیے، میں نے کاز بعد میں بتائی لیکن سولوشن پہلے بتا دیا تھا. ہوپ لیسنس کا میں ڈیفینیشن بتایا کہ وینڈرنگ وداؤٹ اینی پرپز، بس ایسے ویسے دنیا کے اندر گھومتے پھرتے رہنا بنا کوئی مقصد کے.
مقصد سبھی کا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا کچھ نہ کچھ جو انڈیویجولزم اور سیلفشنس سے بھرا ہوتا ہے، لیکن ایسا کوئی پرپس سیٹ کرنا لائف کے اندر جس کے لیے آپ کو اپنی جان دینی پڑ جائے، وہ جب آپ ایسا پرپس سیٹ کر لیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے آپ ہوپ لیسنس سے باہر نکل کر آ جائیں گے، کیونکہ ہوپ لیسنس کا مطلب ہے پرپس نہیں ہونا. جب پرپس ہو جائے گا آپ کا، بن جائے گا، تو آپ جو ہے ہوپ لیسنس سے باہر نکل کر آ سکتے ہیں، آ جائیں گے. جی یہ بات تو میں نے سنا تھا، شروع میں آپ نے بتایا تھا، لیکن یہ جو آپ جی کہہ رہے ہیں کہ پرپس بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک نا؟ تو اگر ہم کچھ پرپس، اگر مطلب جیسا ریلیونٹ پرپس اگر کچھ ہم لوگ طے کر لیں، تو اتنا یہ ہے کہ اس میں جان کی بھی بازی لگانی پڑتی ہے، لیکن بہت سارا مسئلہ ہو جاتا ہے. پیرنٹس کو کیسے کرنا ہے، ایک لڑکی کے لیے تو بہت درجہ مشکل ہے. اگر آپ کچھ ایسے ماحول میں رہ رہے ہو جہاں کچھ اس طرح کا آپ کو دینی کام کرنے کے لیے اتنا کھلا نہیں دیا جاتا ہو، تو اس میں تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جہاں اسٹیٹس پہلے دیکھا جاتا ہے لڑکی کا یا لڑکے کا کہ پہلے اس پہ اسٹیٹس کیا ہے، یعنی کہ اس میں سماج میں پیسے والا اسٹیٹس کیا ہے، یا یہ والا کتنا رینک آپ اوپر ہیں، کتنے بڑے افسر ہیں یا کچھ ہیں، یہ چیز پہلے دیکھی جاتی ہو، تبھی سنی جاتی ہو کہ ہاں یہ لڑکی کام کی ہے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور کسی نے کہہ دیا کہ بھائی میں نے نماز پڑھنا ہے ایسے ویسے کچھ، تو پھر کہا جاتا ہے کہ تم تو فیلر ہو لائف میں، اس لیے ایسے ہو، دین کی طرف آ گئی ہو فیلر کی وجہ سے. اچھا، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. یہ بہت ایک بڑی پرابلم ہے جو ہمارے ساتھ گیم کھیلا گیا ہے، بہت ہی بڑی گیمبل ہوئی ہے، جس کی جو ہے ہماری تربیہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، جس وجہ سے جو ہے ہم یہ ساری پرابلمس فیس کرتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر جو ہے ہم آگے پڑھیں گے، ایسی مثالیں ملیں گی آپ کو جس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈراسٹک چینج آ جاتا ہے لوگوں کے اندر، جو سوسائٹی کے سب سے لووسٹ اور فیل کے درجے کے، فیل کیٹیگری کے لوگ تھے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک دیتا ہوں، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی. وہ ایک سلیف تھے، بہت ہی کمزور تھے. ایک بار ان کو بھیجا گیا ایک ریزلنگ کے لیے، ایک ان کا ایک ساتھی تھا حبشی، اس کے ساتھ ریزل کرنے کے لیے. تو ان کے ساتھ انہوں نے ریزلنگ کی اور ایک دم سے ڈر ڈر کر لڑ رہے تھے ان کو، کیونکہ ان کے پاس نہ طاقت تھی نہ وہ اس کے مقابل لڑنے والے تھے. اتنے کمزور تھے حضرت بلال. جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان سے زیادہ طاقتور انسانی کوئی نہیں تھا مکے کے اندر اس وقت. اتنی جو ہے انہوں نے ظلم سہا ہے کہ آپ کوئی ان کا کیا کہتے ہیں، کوئی مثل نہیں ہے ان کا، ان کے جیسا کسی اور نے ظلم نہیں سہا. امیہ ابن خلف جو ان کا سردار تھا، ان کو ایک دم کڑی دھوپ میں، مکہ کی آپ دھوپ تو جانتے ہیں 49 ڈگری 50 ڈگری ہوتی ہے، وہاں پر سخت گرم پتھر کے اوپر لٹا کر پھر ان کے اوپر، ان کے پیٹ کے اوپر پتھر رکھتے تھے، اس کے بعد جو ہے کوڑے لگایا کرتے تھے ان کو. پھر بھی وہ کہا کرتے تھے احد احد، کہ وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ کہا کرتے تھے. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ دا لوورسٹ آف دی لوورسٹ فیل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے ٹرانسفارم کر کے ہائیسٹ آف دی ہائیسٹ میں لے کر جانا ہے. صحابہ میں آپ کو بے شمار اگزامپلیں ملیں گے ایسی. عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیں آپ، سالم رضی اللہ عنہ کو دیکھیں آپ، جتنے سارے یہ سلیوز تھے، بہت ہی لو درجے کے لوگ تھے، لیکن ان کے اندر ڈراسٹک چینج آ گیا. اگر اب یہ کیسے آئے گا، اس کا ایک دم پروسیس ہوتا ہے سلولی، جس کے تھرو آپ کو گزرنا ہے، آپ کو نالج حاصل کرنی ہے، آپ کو اسکل ڈیولپ کرنی ہے. تب آپ ایک معاشرے کے اندر ایک بن جائیں گے، جو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ آپ کو پہچان لے، تو پہلے آپ ویسے بنیں گے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے آپ کو بننا ہے ویسے، اس کے بعد ہی جو ہے آپ کو وہ ریکگنیشن ملے گی، وہ آپ کو اسٹیٹس ملے گا کہ لوگ آپ کی بات سنیں، سب کچھ جانیں، سب کچھ کریں. یہ چیز آپ کے جو یہ چیز کے اوپر جو ہے آپ کو غور کرنا چاہیے. آپ اس سے آپ کبھی بھی نا امید مت ہوئیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سوسائٹی میں پلیس کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پیدا کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا اس سوسائٹی کے اندر، اس جگہ کے اوپر اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. آپ بیسٹ آف دی بیسٹ ریپرزینٹیٹر ہیں اس جگہ پر جہاں پر اب ہیں اسلام کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے. جی ٹھیک ہے. پر اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ بتا رہے کہانی، ہم لوگ کو سننے کے بعد تو تھوڑا موٹیویشن آتا ہے، بات ہے آدھا مہینہ ایک ہفتے 15 دن اس پر آدھا مہینہ برباد ہی جاتا ہے. ایک اور سوال ہے کہ جو جب ہے
जो लोग हम लोग को पसंद होते हैं उनके लिए हम फिक्रमंद होते हैं, किसी से काम नहीं लेते, लेकिन जो लोग हमको अच्छे नहीं लगते उनके साथ हम बहुत ज़्यादा ही बहस हो जाते हैं। इससे कैसे हेलो, सवाल देखिए आप ये चीज़ जो आप जी जी ये चीज़ जो बता रहे हैं आप, ये फिक्री है कि कुछ लोगों की तरफ जो है हम जो लोग पसंद होते हैं उनके लिए ज़्यादा केयर करते हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं करते, ये फिक्री चीज़ है। इसलिए इस्लाम के कुछ रूल्स होते हैं, कवानीन हैं जो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने बताए हैं कि हर मुसलमान जो है वो आपस में भाई भाई हैं, बहन बहन हैं। जो तुम अपने लिए सोचते हो वो तुम्हें अपने भाई के लिए भी सोचना होगा, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमानों में कोई भी हो, उसके लिए आपको वही सोचना होगा जो आप अपने लिए सोच रहे हैं। ये कुछ रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं। आप पहले ये बात को समझ लीजिए कि आप एक ऐसी कोई जगह पर थे जहां पर इस्लाम का कोई तस्वुर नहीं था, इस्लाम नहीं था। जब आप इस्लाम के अंदर आ गए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो जाती हैं। ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं, जब आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन सारे प्रॉब्लम से आप बाहर निकल कर आ जाएंगे। लेकिन हाँ, आप जो बता रहे हैं इसके लिए एक अलग से आपको ट्रेनिंग चाहिए, चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप फोकस करें कि आप इल्म हासिल करें और स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करें। ऐसे माहौल में आप जाएं, ऐसे माहौल में आप रहें जहाँ से आपको जो है हर हमेशा मोटिवेशन मिलते रहें। मोटिवेशन ये कुछ लम्हे की चीज़ है, उस 40 मिनट्स के बाद ये विड्रॉ हो जाती है। आपको मोटिवेशन नहीं लेना इस चीज़ से, बस आपको मोटिवेट होके पर्पस की तरफ जो है चलते बढ़ना है। ये है असल चीज़। जी शायद ठीक है, आप शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहती थी, मैं ये बताना चाह रही थी कि अल्लाह ताला ने आपको बता दिया है कुरान में कि आपको अभी आजमाया ही नहीं गया। अगर आप आजमाए जा रहे हैं इसका मतलब आप दीन में दाखिल हो चुके हैं। जो आजमाया नहीं जा रहा है वो दीन में आया ही नहीं है। आप ईमान लाए हैं इसका मतलब आपको आजमाइश होने वाली है और आपको उस आजमाइश पे खरा उतरना है। यही दीन है, अल्लाह ताला ने खुला बता दिया है। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं सुन रहे हैं, मैं ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है। ये आपके साथ होने वाला है, हर एक के साथ हुआ है। जिसको दीन समझ में आ जाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा केव में जाते थे, तो प्रॉफिट उठ के पहले वो जाते थे, वहाँ पे बैठते थे और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके लिए खाना लेके भेज जाती थी। तो जैसे केव में वो करते क्या थे? अब जैसे जो एक हिंदुओं में कॉन्सेप्ट है कि तपस्या लोग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और कर रहे हैं, मतलब आखिर क्या उस तरह से वहाँ पे अकेले वो होते थे, बिल्कुल सुनसान सा। इस बारे में कोई वो है? जी मैंने बताया है अभी लेक्चर में, अभी मैंने बताया है। दो चीज़ें बताई मैंने आपको। जी पहली ये कि ओके, तो पहला रीज़न जो था कि प्रॉफिट अलैहिस्सलाम जो है फरमान भाई एको हो रही है आवाज़।
جی بتائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے. تو پہلا ریزن جو میں نے بتایا یہ کہ اسکالرس میں کے دو اوپینین ہیں. پہلا کہ پرافٹ علیہ السلام وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے کلوزنس جو ہے, قریبی جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. کیسے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دین میں رکن بتایا گئے تھے, چیزیں بتائی گئی تھی, اس کو فالو کیا کرتے تھے. دوسرا اوپینین میں نے بتایا ہے کہ لائف کے سوالات کے اوپر غور کرنا, فلاسفی آف لائف, کہ یہ دنیا کیا ہے, کب سے آئی ہے, کب شروع ہوئی, کیا اس کا کوئی اینڈ ہے, میں کیا ہوں, انسان کیا ہے, کیوں یہاں پر آیا ہے, کس لیے آیا ہے, کیا مقصد ہے اس کا, کیا وہ اینڈ ہو جائے گا یا پھر سے اس کو پیدا کیا جائے گا. اتنے سارے جو بھی لائف کے فلاسفیکل کوشچن, فطرہ کے جو سوالات ہوتے ہیں, ان کے اوپر پرافٹ علیہ السلام غور کیا کرتے تھے. اس کا آنسر جو ہے پرافٹ علیہ السلام کو وہی کے تھرو ملا, جو کہ ایبسلیوٹ دین کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے. دو چیزیں ہیں اس کے اندر, ایک ورشپ, دوسرا تدبر و تفکر. تو اگلا سوال بھی کروں اسی سے جڑا ہوا. جی. وہ یہ ہے کہ جیسے انڈیا میں گوتم بدھ تھے, وہ انہوں نے گھر ور چھوڑ دیا اور بہت دنوں تک مطلب وہ کرتے رہے, گھومتے رہے. پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ ان کو گیان کی پراپتی ہوئی اور ایسا کچھ. تو الٹیمیٹلی اگر دیکھا جائے تو کچھ اسی طرح کا یہ سینیریو بھی تھا, اور ایٹ لاسٹ ان کے پاس وہی آئی اور پھر الٹیمیٹ ٹروتھ ریویل ہو گیا. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہ کیا بدھ بھی جو تھے وہ بھی نبی تھے, کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اچھا دوسری بات, نہیں, تھوڑا ریپیٹ کریں, آپ کیا کہہ رہے تھے آپ؟